تاج محل ساری دنیا میں تو ہندوستان کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن ملک کے 10% لوگوں نے ہی اس کو دیکھا ہوگا۔ ایسا ہی حال ہر ریاست اور شہر میں پائی جانے والی عمارتوں اور یادگاروں کا ہے۔ جبکہ حیدرآباد میں چار مینار، قلعہ گولکنڈہ اور سالار جنگ میوزیم کو دیکھنے والے اندرون و بیرون ریاست اور ملک کے سیاحوں کی تعداد زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ سالار جنگ میوزیم 1951 میں قائم ہوا تھا اور اس کا شمار ہندوستان کے 6 قومی اہمیت کے حامل میوزیم میں ہوتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد سالار جنگ میوزیم کی تعریف میں لکھتے ہیں، مجھے سالار جنگ میوزیم کے معائنے سے خوشی حاصل ہوئی۔ ایک شخصی ذوق نے اتنا سامان بہم پہنچا دیا کہ جو حکومتوں کی کوشش سے بھی فراہم نہیں ہوا کرتا۔ مزید خوشی دراصل اس بات سے ہوئی کہ یہاں چیزوں کی تقسیم و تربیت نہایت قابلیت سے قائم کی گئی ہے۔ یہ میوزیم ساری دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد اور منفرد میوزیم ہے، جو ایک ایسے شخص نواب یوسف علی خاں سالار جنگ سوم کے اعلیٰ و عمدہ ذوق اور شوق کی عکاسی کرتا ہے، جنہوں نے اپنی 60 سالہ مختصر زندگی کا بڑا حصہ صرف نوادرات اور بیش بہا قیمتی اشیاء جمع کرنے میں صرف کر دیا، جو ان کی زندگی کے بعد قوم اور ملک کا اثاثہ بن گئی ہیں۔ سالار جنگ میوزیم کا نام نواب میر یوسف علی خاں بہادر المکاتب سالار جنگ سے منسوب ہے۔ سالار جنگ نواب صاحب کا خاندانی خطاب تھا۔ میر یوسف علی خاں 1898 میں پیدا ہوئے اور 60 سال کی عمر پا کر 1949 میں وفات پا گئے۔ آپ نے ساری عمر شادی نہیں کی تھی۔ آپ کو نادر و نایاب آرٹ نمونوں سے غیر معمولی دلچسپی تھی۔ اس میوزیم کے گراں قدر ذخیرے سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ انہیں ہر ملک کے فنون لطیفے سے والہانہ محبت تھی۔ گو کہ اب ان میں سے چند اشیاء آپ کے والد اور دادا کی جمع کردہ ہیں۔ اس خاندان کا جمع کردہ یہ بیش بہا سرمایہ سالار جنگ سوم کے گزر جانے کے بعد ہی میوزیم کی شکل اختیار کر سکا۔ سالار جنگ کے آبا و اجداد عرب کے شہر مدینہ شریف سے ہندوستان آئے تھے۔ آپ کے آبا و اجداد میں سب سے پہلا نام شیخ اویس قرنی کا ملتا ہے۔ میوزیم میں ایک خاص کمرہ بانی میوزیم کے نام سے موجود ہے، جس میں سالار جنگ کے خاندانی شجرے کے علاوہ شیخ اویس قرنی کی تصویر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ سالار جنگ سوم نے اپنی زندگی میں ہر طرح کے نوادرات کو جمع کیا اور نوادرات کا کوئی شعبہ ادھورا نہ چھوڑا۔ قلمی کتابیں، خطاطی کے شاہکار، مشرقی و مغربی مصوری کے نمونے، خوبصورت برتن، ہیرے جواہرات اور قیمتی پتھروں کی بنی ہوئی اشیاء، فرنیچر، مجسمے، تاریخی یادگاریں، ہتھیار، صنعتی نادر شاہکار، حتیٰ کہ مختلف قسم کے کھلونوں کو تک جمع کر دیا۔ میوزیم کے ایک حصے میں وہ مشہور عالم گھڑی بھی موجود ہے، جس میں ایک مجسمہ ہر گھنٹہ بجا کر وقت کے گزرنے کا احساس دلا دیتا ہے۔ سالار جنگ میوزیم کے نوادرات پر تفصیل کے لیے ایک عمر درکار ہے۔ اس کا کتب خانہ ان نوادرات سے زیادہ بیش قیمت ہے۔ آج اس کتب خانے میں 56,000 سے زیادہ انگریزی کتابیں، تقریباً 22,000 عربی، فارسی اور اردو کتابیں اور 8,000 سے زیادہ مخطوطات شامل ہیں۔ ایک قلمی قرآن مجید خط کوفی میں 2 صدی ہجری میں لکھا گیا
جو اس کتب خانے کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اور مشہور خطاط یاقوت کے 2 یا 3 نسخے موجود ہیں۔ نواب صاحب نے نادر نوادرات کا ایسا عظیم ذخیرہ جمع کر لیا تھا کہ دنیا میں تنہا ایک شخص کی کوششوں نے شاید ہی نوادرات کا ایسا عظیم ذخیرہ اکٹھا کیا ہو۔